اسی طرح سے وہ کمیٹیاں کہ جو امام کو مقرر کرنے کی ذمہ دار ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے قراءت سن لیجیے، بڑی بہترین قراءت کرتا ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو جھوم اٹھتا ہے بندہ جو ہے، ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف قرآن عظیم کی تلاوت اچھی آواز میں کرنا یہ ہی کافی ہے یا اور بھی تقاضے ہیں؟ یہ تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی آواز دے دیتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، لیکن آپ نے اپنی محنت اور کوشش سے جو شریعت نے چیزیں لازم کی تھیں اس کو سیکھا یا نہیں سیکھا، اور اس منصب کے اہل ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ سوال ہے۔ تو لہٰذا ہماری کمیٹیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ان کو اس طرح کی کوئی معاملہ ہو، کوئی امام مقرر کرنا ہو یا مؤذن مقرر کرنا ہو، تو وہ ضرور کسی مفتی صاحب کے سامنے ان درخواست گزاروں کو بٹھائیں اور ان کا ہر اعتبار سے جو معاملات نماز سے متعلق ہیں اس سلسلے میں ان کا سخت ترین امتحان ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، اور جب وہ لائق قابل اپنے آپ کو ثابت کر دے تو ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ کمیٹی اگر خود منتخب کرے گی اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گی، اب جو ہے وہ چونکہ علم نہیں تھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، اور جو شرعی تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کیا، اور اپنی ہی فیصلے نافذ کر دیے کہ میں کسی سے کیوں پوچھوں جی، میں خود فیصلہ کروں گا اور بس یہ کافی ہے اتنا، تو آپ کو جاننا چاہیے تھا کہ یہ کافی نہیں تھا، اور اگر ایسا کیا تو پھر جہاں امام پر لوگوں کی بربادیوں کا وبال ہوگا، وہاں یہ کمیٹی بھی مکمل طور پر ذمہ دار ہوگی کہ لوگوں کی نمازوں کی بربادیوں کا سامان ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم کمیٹی کے حضرات سے بھی یہ ریکویسٹ اور گزارش کریں گے کہ آپ تو نیکی کمانے کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، ایک جذبے کے تحت اللہ کے گھر کا کام رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں، آپ کوئی تنخواہ نہیں لے رہے، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائے گا کہ جو وقت آپ نے مسجد کے لیے خرچ کیا اور جو دیگر کاموں میں خرچ کیا، آپ آخرت میں ان دونوں کا فرق سمجھ جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، لہٰذا جہاں اجر ہے وہاں پر اس کے خطرات بھی ہیں اور ان خطرات سے ہر ایک شخص کو آگاہ ہونا چاہیے، لہٰذا کمیٹی ممبران بھی برا مانے بغیر اس چیز پر غور فرمائیں، اور اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو پھر وہ امام کو پابند کریں کہ وہ ضرور فرض علوم کورس یا طہارت کورس اور امامت سے متعلق مسائل کا کورس کریں اور اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے کسی مفتی صاحب کے سامنے اور پھر نماز پڑھائیں۔ یہ بظاہر تو ایک مشکل مرحلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔